اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل کلماتہ البینات واکمل کلماتہ التامات سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ چند مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے میرے والد مرحوم جو 23 اگست کو اس دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے، ہدایت اللہ ابن غلام قمبر باب العلم فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کے مرحومین، فرش عزا کے مرحومین، آپ حاضرین کے شہدائے ملت جعفریہ، شب جمعہ ہے، ان سب کو شامل کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، میرے والد مرحوم کو شامل کرتے ہوئے، ہمارے باب العلم فاؤنڈیشن کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی
شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے بحق سید الشہداء، بحق امام زمان، شب جمعہ ہے، بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خمسہ مجالس اور عنوان گفتگو سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 73، جس پر میں نے کچھ گزارشات ایبٹ روڈ کی تھی، لیکن عشرہ محرم میں ہر جگہ تمام حضرات کے جانے کا اس طرح موقع نہیں ہوتا، عموماً لوگ اپنی مقامی جگہ پر ہی سماعت فرماتے ہیں، تو اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تسلسل کے ساتھ چاہتا ہوں کہ امامت و ہدایت کے عنوان سے چند گزارشات ان 5 روزہ مجالس میں مسئلہ امامت صرف ایک شیعہ اثنا عشریہ کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ امامت یعنی رہبریت، آپ کی اصطلاح میں لیڈر، رہبر، جسے آپ عربی میں امام کہتے ہیں۔ تو تشیع دنیا اسلام میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں موجودہ تمام طبقات میں یہ امتیاز رکھتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک رہبریت کا ایسا نظریہ رکھتے ہیں کہ جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایک شیعہ ہوں بعنوان شیعہ، بلکہ دوسرے مذاہب پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ضرورت رہبریت وہاں نظر آئے گی۔ یہ ایک عقلی قانون ہے کہ انسان بغیر رہبر کے کوئی معاشرہ، کوئی انسانی معاشرہ بغیر رہبر کے، بغیر امام کے، بغیر لیڈر کے اصلاً اس کی بقا ہی ممکن نہیں۔ یعنی یہ ایک ضرورت فطری یہ انسان ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اگر دنیا کی تاریخ بھی پڑھیں تو آپ جتنی قوموں کی عروج و زوال کی تاریخ پڑھتے ہیں، اگرچہ پوری قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، پوری قوم ہی کسی بلندی پر پہنچتی ہے، لیکن میری بات کی تائید کریں گے اس کے زوال اور اس کے عروج میں، اس کی ترقی و تکامل میں یا اس کے تنزل میں بنیادی کردار رہبریت کا ہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں تو پوری قوم کے فرد کا نام نہیں آتا، اس کے رہبر کا ہی نام آتا ہے۔ اگر کسی قوم کی اچھائیاں بیان کریں تو پوری قوم کی اچھائیاں شمار ہوتی ہیں، لیکن اچھا پہلے رہبر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر کسی قوم کے حوالے سے آپ اس کے زوال کے اسباب بھی پڑھیں تو مین سبب، سب سے بنیادی سبب اسی رہبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ خود انسانی حیات کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی رہبریت۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی پہلی مجلس میں وہ یہ ہے کہ تمام عوالم یا تمام عالم کے تمام انسانوں میں مختلف افکار و نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے افکار کے اختلاف کے باوجود ایک نقطہ مشترک ہے کہ وہ اپنا رہبر اپنے سے بہتر ہی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم میں کوئی قوم کہہ رہا ہوں اپنا رہبر ایسا منتخب کرے جو اپنے سے بدتر ہو، اور اگر کوئی قوم ایسا رہبر قبول کر لے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس قوم کے نزدیک رہبریت کا کوئی معیار و ملاک ہی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟
ایسا ہی ہوتا ہے. چلے میں آسان مثال دیتا ہوں, پڑھے لکھے دوست میری تائید فرمائیں گے. مثلاً ہم آج کی دنیا میں امریکہ کو ایک ترقی یافتہ ملک شمار کرتے ہیں, وہ مادی حوالے سے طاقتور ملک, لیکن وہاں بھی جس انسان کو وہ اپنا لیڈر, رہبر, جسے وہ عنوان صدر کا دیتے ہیں, کہیں وزیر اعظم کا عنوان ہے, کہیں صدر کا ہے, وہ تو عنوان ہے نا, وہ پورے ملک کا انتظام و انصرام بعنوان لیڈر ہی سنبھالتا ہے. آئین نے اسے یہ حق دیا ہے. آپ میری بات کی تائید کریں گے, وہ بھی جن چیزوں کے اپنے لیے قائل ہیں ان چیزوں کے اپنے لیڈر کے لیے قائل نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ کلنٹن پر مقدمہ چلا تھا, یاد ہے؟ تو حتیٰ جہاں اخلاقی قدروں کی کوئی پاسداری نہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس اخلاقی قدر یا اس اخلاقی برائی کا ہمارے لیڈر میں نہیں ہونی چاہیے. لیں, وہ دین سے منحرف ہو گئے, لیکن ان کی فطرت میں پھر بھی یہ اصول باقی ہے کہ ہمارا رہبر ہم سے برتر ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے. یہ فطرت ہے, یہ فطرت انسانی. اب ایسا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. سنیے گا اب جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. انسان فطری طور پر, فطرتن انسان برائی پرست نہیں, اچھائی پرست ہے. فطرت میں, انسانی فطرت میں تو انسان چاہتا ہے کہ جس کے پیچھے چلوں وہ ایسا ہو کہ جو مجھے وہاں لے جائے جہاں مجھ میں جانے کی اہلیت نہیں ہے. رہبر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو میرے تمام نقص کو کمال میں بدل دے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں, شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے. جو میرے تمام نقص و عیوب کو جو مجھ میں ہے, رہبر اسے کہتے ہیں جو انہی عیوب اور نقص کو مجھ سے نکال کر مجھے کمال تک پہنچائے. اور یہ کمال پہ وہی پہنچا سکتا ہے جو خود صاحب کمال ہو. جزاک اللہ. بابا سے بلند صلوات. یہ جو بنیادی باتیں کر رہا ہوں یہ کسی آپ کو کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اپنی فطرت, ہر معاشرے کی فطرت اسی کی تائید کرتی, اسی کی توثیق کرتی ہے. دنیا کے ہر معاشرے کی جہاں پر سسٹم ہے پڑھ لیں. ہاں جہاں کوئی نظام نہیں, جہاں آمریت حاکم ہے, خواہشات حاکم ہے, وہاں پر کوئی رہبریت کا معیار ہی نہیں. سنیے گا, اگر انسانوں پر کوئی ایسا شخص قابض ہو جائے جسے قانونی اور فطری طور پر وہ صلاحیت اور اہلیت حاصل نہیں جو ہونی چاہیے, تو وہ معاشرہ اسے آمر کہتا ہے, رہبر نہیں. وہ معاشرہ اسے آمر کہتا ہے, ڈکٹیٹر کہتا ہے, اسے رہبر نہیں مانتا. وہ مسلمان ہو نہ ہو, بس اسے بھی اس بات کا فطرت میں ادراک و احساس ہے کہ مجھ پر حکومت کرنے کا حق اسے ہی حاصل ہے جو مجھ سے بہتر اور برتر ہو. لو, اسی فطری حق کو اور اسی فطرت کی آسان لفظوں میں کہوں, فطرت کی آواز کو, یا یہ کہوں اللہ نے جو انسان کی فطرت میں یہ کمال کی طرف میلان رکھا ہے, رجحان رکھا ہے, خواہش رکھی ہے, انسان کے اندر فطری طور پر کمال کی طرف جانے کی اہلیت رکھی ہے, اسی صاحب کمال ہستی کا اگر معاشرے میں کوئی وجود ویسا پیش کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے جیسا انسانی فطرت کی پکار ہے, تو ایک ہی مکتب ہے جس مکتب کا نام مکتب اہل بیت ہے. برملا کہہ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, یہ اہلیت, یہ صلاحیت. اسی لیے مکتب تشیع کے بنیادی عقائد میں, بھئی بہت بڑی اہم بات ہے, توجہ فرمائیے. مکتب تشیع کے بنیادی عقائد میں جیسے توحید ہے, جیسے نبوت ہے, جیسے قیامت ہے, ویسے ہی نبوت کے بعد امامت ہے.
نہیں، گویا ہم قیامت تک کے لیے اسی معیار رہبریت کے قائل ہیں جو اللہ نے انبیاء کی شکل میں بھیجی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ میں دلائل اور حقائق سے کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر کہ وہ دلائل پیش کریں جو ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں، تاکہ رہبریت امامت کے حوالے سے کم از کم ان پہلوؤں کا ذکر کروں جو ایبٹ روڈ ذکر نہیں کر سکا، اور کچھ چیزوں کا سمجھانے کے لیے اور تقریب مطالب کے لیے کچھ چیزوں کا تکرار کروں گا۔ آپ انشاءاللہ اس کو اس تکرار میں نہیں لیں گے، موضوع کے حساب سے ہی بیان کروں گا، لیکن جو آج کی مجلس میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار عالمین نے اسی ضرورت رہبری کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ انسان فطرتاً چونکہ اس کا محتاج تھا، اسی لیے اللہ نے پہلا انسان رہبر ہی بنایا۔ آپ نے میری بات کی تائید فرمائی ہے۔ اس روئے زمین پر پہلا انسان جو آئے تو نبی آئے نا، حضرت آدم عہدہ نبوت لے کے آئے، منصب خلافت الہی لے کے آئے، تو پروردگار نے ابھی انہیں تو پیدا ہی نہیں کیا جنہوں نے اس نبی سے ہدایت پانی ہے، لیکن پہلے اس رہبر کو بھیج دیا۔ ابھی ایک بھی نہیں، یعنی خود انہی کی اولاد ہوں گے نا جو محتاج ہدایت ہوں گے۔ چلو لفظ بدل دیتا ہوں، جنہیں ہدایت چاہیے وہ آئیں گے، اور جس نے ہدایت کرنی ہے وہ پہلے ہے۔ کیوں؟ یہ ہے اس کی رحمت اور عدل کا تقاضا۔ وہ چاہتا ہے کہ محتاج ہدایت پہلے پیدا نہ ہو، ہادی پہلے خلق کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ایک بھی ایسا انسان اس روئے زمین پر قدم رکھنے کے بعد یہ نہ کہے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں لیکن ہادی نہیں ہے۔ یہ قانون رہے کہ قیامت تک جب تک محتاج ہدایت ہے ہادی رہے گا۔ اور آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، میں اس تناظر میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ پروردگار عالمین نے انسان کو خلق کیا۔ ذرا بولنے کی جسارت معذرت چاہتا ہوں، اس انداز میں بات کر رہا ہوں۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا، انسان کے وجود کی، جسم کی جتنی ضرورتیں تھی پروردگار نے وہ پہلے خلق کی، انسان بعد میں آیا۔ مثلا انسان کو غذا کی ضرورت تھی تو غذا کے سارے ذرائع پہلے خلق کیے۔ یہ زمین، یہ آسمان، اور اس زمین میں صلاحیت، اہلیت ایسے ہی ہے نا جو انسان کی غذا کی شکل میں اسے ملی ہے، گندم ہے، چاول ہے، دوسری چیزیں۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، جسے انسان اپنی غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے، میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے وہ پہلے خلق کی، انسان بعد میں خلق کیا۔ زمین و آسمان پہلے خلق ہوئے، اس زمین و آسمان پر انسان بعد میں آیا۔ کیوں؟ پروردگار چونکہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور رب بھی ہے، اس لیے جتنی ضرورتیں انسان کے وجود میں تھی انہیں پہلے خلق کر دیا، تاکہ یہ ضرورت جب بھی اسے محسوس ہو تو اس کی ضرورت وجودی کو پورا کرنے کے لیے وہ شے جس کے ذریعے یہ ضرورت پوری ہوگی وہ پہلے ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں تو یہ ضروریات جو تھی اللہ نے خلق کی ہیں، اور جب تک انسان ہے یہ ضروریات ہیں، ہے یا نہیں؟ آج کے انسان کی بھی مادی ضرورتیں یہ ہیں یا نہیں؟ ہے۔ اچھا تو انسان کی صرف مادی ضروریات تھی، اس کی معنوی اور روحانی ضرورت کوئی نہیں تھی؟ اگر نہ ہوتی تو اللہ 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجتا؟ یہ انبیاء کا بھیجنا دلیل ہے کہ انسان کو ضرورت ہدایت ہے، اور چونکہ ضرورت ہدایت ہے لہذا ہادی آ رہا ہے۔ اب ہمارا ادنا سا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک سارے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ 1,24,000 اللہ کے ہادی آتے رہے، تو کیوں آتے رہے؟ چونکہ انسان کو ضرورت ہدایت تھی۔
ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں 11 ہجری میں سرکار دو عالم چلے گئے، اب سرکار کے بعد جو کہتے ہیں کہ ہادی نہیں ہے، یعنی یہ منصب ہدایت اب ادھر سے طے نہیں ہوگا بلکہ انسان بنائیں گے۔ ہمیں بتائیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک جو ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی؟ بات تھوڑی توجہ فرمائیں گے یا میری بات پہ توجہ فرمائیں گے؟ آپ متوجہ ہیں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو ضرورت حضرت آدم سے لے کر خاتم تک انسانوں کو تھی وہ آج بھی ہے، اور اگر ضرورت باقی ہے تو اس کا معنی کہ ضرورت کو پوری کرنے والی ذات آج بھی ہے۔ شاہ تو یہ قبول کر لے کہ انسان کو ضرورت ہدایت نہیں رہی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ آج بھی انسانوں میں گمراہ ہیں، تو ان کا گمراہ ہونا دلیل ہے کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو جب ادھر گمراہی کا خطرہ ہے تو ادھر ہدایت کا اہتمام و انتظام کیوں نہیں ہے؟ اسی ہدایت کا انتظام اہتمام کس نے کرنا ہے؟ جس نے انسان میں ضرورت ہدایت پیدا کی ہے، خلق کی ہے۔ چلو آسان سی مثال دوں تاکہ سارے نوجوان بھائی بھی سمجھ جائیں۔ آپ نماز پنجگانہ میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شب جمعہ ہے، آپ یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء سے پوچھ لیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء سے پوچھ لیں یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، دعا التجا ہے انداز حکم کا ظاہری طور پر اہد ہدایت کر، لیکن علماء فرماتے ہیں جب ادنا اعلیٰ کی نسبت صیغہ امر استعمال کرے تو وہ دعا نہیں، وہ حکم نہیں ہوتا، وہ التجا ہوتی ہے۔ چونکہ ادنا اعلیٰ کو حکم نہیں دیتا، حکم اعلیٰ کا ادنا کو ہوتا ہے۔ چونکہ ادنا کہہ رہا ہے ہدایت کر تو ظاہر میں صیغہ امر ہے لیکن حقیقت میں التجا ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، یہ جو کچھ میں نے کہا یہ علماء نے سمجھایا تو پتا چلا۔ اب قرآن کی ایک آیت کا معنی بدل گیا نا، معنی ہی بدل گیا۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اگر صیغہ امر سے کریں گے تو معنی اور ہے۔ اسے ہی دعا کب بنایا؟ جب یہ پتا چلا بندہ خدا سے کہہ رہا ہے ہماری ہدایت کر۔ توجہ فرمانا، آپ نے یہ سورہ الحمد کبھی اس کے ترجمے پہ غور فرمایا ہو تو میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ یہی ہے نا، ساری حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے بات جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ کلام خدا ہے نا بھئی، ہے یا نہیں؟ کلام خدا ہے تو اس کا معنی خدا نے اتارا، تو خدا نے جب اتارا تو ترجمہ تو یہی ہے نا، ساری حمد اللہ کے لیے، تو اللہ کا کلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں خدا کس خدا سے کہتا ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے؟ شاید میں بات پیچیدہ نہیں کر گیا، آسان کی ہے۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ آپ نے تو بعد میں آیت پڑھی نا، اللہ نے پہلے اتاری، تو وہ خدا جب یہ آیت اتار رہا تھا وہ کس خدا سے کہہ رہا ہے؟ سوال ہے نا۔ آئیں کہنا کیا چاہتا ہوں، شب جمعہ ہے، یہ پہلو بھی آ جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے سورہ الحمد بندے کی نیابت میں نازل کی ہے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، بندے کی نیابت میں پروردگار نے نازل کی۔ کیا معنی؟ خدا بندے کو سکھانا چاہتا ہے کیا؟ کہ میری حمد کا طریقہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا چیدہ مجمع آتا ہے، اس لیے توجہ چاہتا ہوں، جو بات کر رہا ہوں اس کو اسی پیمانے پہ لینا۔
الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں ہے کلام خدا، لیکن خدا نے بندے کی نیابت میں یہ سورہ نازل کیا، کیوں؟ تاکہ میرے بندے کو میری حمد کرنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے۔ میں بار بار یہ جملہ دوہرا کیوں رہا ہوں؟ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے، اگر وہ ہمیں اپنی حمد کرنے کا سلیقہ نہ سکھائے تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اسے پکار سکیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ انسان کتنا بے بس ہے، اور انسان اللہ کے بغیر اللہ کی حمد کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو جو انسان خدا کی سکھانے کے بغیر اس کی حمد کی اہلیت نہیں رکھتا، اسے یہ حق کیسے ملے گا کہ ہاتھی خدا کا ہو اور بنا یہ لے؟ یاد اسے یہ حق، اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی، ان 5 روز آپ کو پتا ہے ہر کسی کا پڑھنے کا اپنا انداز ہے، اور میرے مزاج سے آپ مجھے بھی غالباً 26واں اگر کہہ رہے ہیں تو تقریباً 10 سال تو ہو ہی گئے، 2004 یا 6 یا 7 یا 8 میں، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے اگر 2008 میں آیا ہوں، تو آپ سے بھی ایک آشنائی ہے الحمدللہ، آپ محبت فرماتے ہیں اور توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے مسئلہ امامت کے سارے پہلو ذکر کریں کہ امامت تشیع میں کیا ہے۔ چونکہ میں نے کیوں کہا سارے پہلو؟ دیکھیں امامت پر جب گفتگو ہو تو اس کے مختلف جہتیں ہیں۔ ایک ہے اجتماعی جہت، کہ امامت کی اجتماعی جہت کیا ہے۔ جب آپ اجتماعی جہت سے بات کرتے ہیں نا تو پھر امام بعنوان حاکم، ایک دفعہ ہے امام بعنوان محافظ دین، اس وقت وہ حاکم نہیں، وہ دین کا محافظ ہے۔ میری بات پہ توجہ رہے گی۔ ایک دفعہ امامت بعنوان نیابت رسول ہے، توجہ ہے؟ امامت کی کلامی جہت، امامت کی سیاسی و اجتماعی جہت، اور امامت کی عرفانی جہت، یہ تشیع میں جہات ہیں جن کے اعتبار سے علماء نے ابحاث کی ہیں، بحثیں کی ہیں نظریہ امامت پر۔ مثلا اگر بات پہنچ گئی مجھے خوشی ہوگی، کلامی جہت سے جو بات کرتے ہیں امامت پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ رسول رسالت مآب کے بعد کون ہونا چاہیے۔ بس ان کی گفتگو کا فوکس یہ ہے کہ رسالت مآب کے بعد وصی رسول کون ہے، محافظ دین کون ہے، مرجع دین کون ہے، مبین دین کون ہے، مفسر دین کون ہے، مفسر قرآن کون ہے، رسالت مآب کے علم کا تسلسل کون ہے۔ یہ ہے کلامی جہت۔ اجتماعی جہت سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ امام کو بعنوان حاکم مطرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے بعد امت کی حاکمیت، دین کی حاکمیت اور سرپرستی کا حق اللہ نے کسے دیا ہے۔ بات پہ توجہ ہے؟ اور تیسری جہت ہے عرفانی، جو امامت کے ان دونوں پہلوؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں امام کا صرف یہی کام نہیں۔ توجہ فرمانا پڑھے لکھے دوستو، وہ فرماتے ہیں عرفاء کہ امام کا منصب اس سے بلند ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو تبیین دین ہے، تفسیر دین ہے، توضیح دین ہے، یہ نبی بھی کرتا ہے، نبی کے بعد یہ وصی نبی بھی کرے گا۔ وہ کہتے ہیں حکومت، حق حکومت جیسے نبی کو ہے وصی نبی کو بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سارے کام وہ امام ہونے کی جہت سے نہیں کرتا، چونکہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کا ذکر آئے گا امام بنایا تو وہ نبی اور رسول تھے، امام بعد میں بنایا۔ وہ کہتی ہے امام پھر کون ہے؟ سنیے گا،
وہ کہتے ہیں امام کا منصب اور مقام اور مرتبہ حکومت اور حاکم سے بلند ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، یہدون بامرنا، وہ انسانوں کی ہدایت کرتا ہے امر خدا کے ساتھ. تو وہ امر کون سا ہے؟ اب یہ ٹرم استعمال کرنا پڑے گی. وہ کہتے ہیں وہ امر تشریعی نہیں، وہ امر تکوینی ہے. اب امر تکوینی کی وضاحت آئے گی. وہ فرماتے ہیں آسان لفظوں میں کہ نبی اور رسول کا کام ہے راہ دکھانا، اور امام کا کام ہے انسان کو منزل تک پہنچانا. یہ تمام جہات ہیں. امامت پر گفتگو اس طرح ہے، اور یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے درجہ بدرجہ امامت کا کلامی، امامت کا عرفانی اور امامت کا اجتماعی و سیاسی پہلو تینوں ذکر کروں. چونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ رہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہو رہا تھا تو وہ کوئی حاکم نہیں تھے. حاکم تھے، حکومت تو نمرود کے پاس تھی. تو پتا چلا امام اور ہوتا ہے، وہ منصب حکومت سے بلند منصب ہے. بھائی میری بات پہ توجہ رہے. اگر آپ کے اور میرے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر پتا چلے گا کہ ہم 11 اماموں کو اس دور میں سوائے مولا علی کے اور امام حسن کے 6 ماہ کے کسی امام کو ظاہری طور پر تسلط تصرف نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ امام تھے. وہ امامت کا کون سا معنی ہے؟ آسان لفظوں میں کہوں، آج اگر میرے اور آپ کے پاس وہ روح دین باقی ہے تو وہ وجود امام کے صدقے میں باقی ہے. اگر حقیقت دین باقی ہے، اگر واقعیت دین باقی ہے تو وہ وجود امام کے صدقے میں ہے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. تو جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے اپنی حمد کا طریقہ سکھایا ہے سورہ الحمد میں. چونکہ شب جمعہ ہے، گفتگو مربوط بھی ہو جائے اور پیغام بھی ہو جائے. دیکھیں پروردگار نے اس سورہ الحمد میں پروردگار نے خود انسان کو یہ طریقہ کیسے سمجھایا. شروع ہوتا ہے سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک بندہ خدا کی حمد کر رہا ہے، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر رہا ہے یا نہیں؟ جب ساری حمد اس کے لیے، کون؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. چونکہ سب یہ اوصاف و صفات اور ربوبیت مطلقہ چونکہ اس کے پاس ہے، اس لیے اقرار کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. سنیے گا اب انداز بدلا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری حمد اور پھر اہدنا الصراط المستقیم دعا. اے پروردگار ہماری ہدایت فرما. کاش میری بات پہنچ جائے. تو اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ سمجھایا کہ جس سے مانگنا ہے پہلے تمہیں پتا تو چلے وہ ہے کیا. میری بات میں توجہ ہے. خدا سے دعا طلب کرنے کا، مانگنے کا، پکارنے کا طریقہ قرآنی کیا ہے؟ پروردگار نے کہا پہلے میری حمد کرو. بھئی جس سے مانگ رہے ہو تمہیں پتا تو ہو وہ ذات ہے کیا. توجہ ہے. اور پھر دعا مانگ رہے ہو، توجہ رہے، دعا میں مانگ کیا رہے ہو؟ آپ نے تمام زندگی کی ضرورتیں چھوڑ کر ایک دعا مانگی، ہماری ہدایت فرما. کہہ دوں جملہ، لو حقیقت دعا ہے یہ. سب سے عظیم شے اگر اللہ کی طرف سے بندے کو خوش ہو کر، یعنی اب یہ لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ جس پہ راضی ہو جائے تو راضی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پروردگار نے سمجھایا میرے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم. معذرت چاہتا ہوں، اب دعا کا انداز کہاں سے کہاں چلا گیا. ہماری دعائیں ساری ادھر والی ہیں،
ہم کہتے ہیں ہمیں اولاد مل جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں منصب مل جائے، ہمیں عہدہ مل جائے، ہمیں اس دنیا میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، یہی دعائیں کرواتے ہیں، مشکلات آسان ہو جائیں۔ اور پروردگار کہہ رہا ہے سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے اے بندے مجھ سے وہ مانگ جو تیری خلقت کا ہدف ہے، اور تیری خلقت کا ہدف ہی یہ ہے کہ مجھ تک پہنچے، اور خدا تک پہنچنے کا نام ہی ہدایت ہے۔ میں کل ہدایت کا ترجمہ اور تعریف کروں گا تو علماء سے پوچھ لیجئے گا، ہدایت کہتے اسے ہیں جو اللہ اپنی لطف اور مہربانی کے ساتھ بندے کو عطا کرے، اسے ہدیہ کہتے ہیں، اور ہدیے سے ہی ہدایت ہے۔ بس پروردگار جو خوش ہو کے دے، اور بندہ مت سمجھے کہ اگر مال مل رہا ہے تو وہ خوش ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ میں نے گزشتہ سال پورا خمسہ اسی موضوع پہ پڑھا تھا، لو جملہ سمیٹ رہا ہوں، مال کا ملنا، شہرت کا ملنا، دولت کا ملنا، یہ اللہ کی رضایت کی دلیل نہیں، یہ آزمائش کی دلیل ہے۔ جو آزمانے کے لیے وہ دیتا ہے وہ مال ہے، وہ شہرت ہے، وہ اولاد ہے، اور جو وہ راضی ہو کے دیتا ہے وہ ہدایت ہے۔ سلامت رہیں۔ باواز بلند صلوات۔ چلیں اب آج کی بات سمیٹ لیتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ میں نے جتنی گفتگو کی ایک جملے میں سمیٹوں، اللہ کی رضایت کی سب سے بڑی دلیل ہدایت کا ملنا ہے، اور ہدایت بغیر ہادی کے ملتی ہی نہیں۔ اور اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین اعلان کیے، اکمال دین، اتمام نعمت اور رضایت۔ اللہ نے کہا اگر میرے راضی ہونے والے دن کا تم نے سال میں انتخاب کرنا ہے تو وہ دن غدیر کا دن ہے۔ پروردگار کیوں؟ فرمایا یہی وہ دن ہے جب میں نے ہدایت کے تسلسل کا اعلان کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جب میں نے ہدایت کے تسلسل کا اعلان کیا ہے، یہ ہے جو کہتے ہو نا ولایت، ولایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو سوال ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بات اس انداز میں کر رہا ہوں، سوال ہے کیوں ولایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہ ولایت میں ہدایت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ولایت یعنی ہدایت، ولایت یعنی امامت، ولایت یعنی اللہ کا نظام ہدایت۔ آج گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کیوں ولایت سب سے بڑی نعمت ہے؟ چونکہ ولایت میں ہی تحفظ خاتمیت ہے۔ ولایت مقصد خاتمیت کو بامقصد کرتی ہے۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس خاتمیت کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ولایت۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت میں کسی کے پاس خاتمیت کی دلیل نقلی ہے، یعنی قرآنی، عقلی نہیں۔ کیسے کہہ رہا ہوں عقلی نہیں؟ پوچھیں کہ جب انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ہادی اور ہدایت ختم کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے نبوت و ہدایت، نبوت و رسالت ختم کی ہے، ہدایت ختم نہیں کی۔ لیکن ہمارا ایمان ہے سرکار پر نبوت اور رسالت کو ختم کر کے اللہ نے تسلسل ہدایت امامت کی شکل میں باقی رکھا ہے۔ امامت کی شکل میں یہی تسلسل ہدایت باقی رکھا ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے آیت اللہ جوادی عاملی کا، فرماتے ہیں اللہ کا بخشے ہوئے نظام ہدایت
جب انہی اوصاف و صفات نبوت کے ساتھ تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں. امامت کہتے ہیں. یہ تسلسل ہدایت ہے، تسلسل نبوت نہیں، تسلسل رسالت نہیں. خاتمیت رسالت ایک اٹل قانون ہے، لیکن سرکار پر نبوت اور رسالت کو اللہ نے امامت کی شکل میں، تاکہ دین کے اکمال کا اعلان بھی ہو گیا. اب دین کی ضرورت نہیں، لیکن تبیین دین کی ضرورت ہے، اور انہی شرائط کے ساتھ ضرورت ہے جو شرائط مصطفیٰ میں تھی، تاکہ دین اسی طرح باقی رہے جس طرح آیا ہے. اسی لیے اگر حسین محافظ دین نہ ہوتے تو ساری امت خاموش تھی، حسین بھی خاموش رہتے. لیکن چونکہ اللہ کے بخشے ہوئے نظام ہدایت میں اس وقت کے ہادی حسین ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا گمراہ ہو رہی ہو اور ہادی خدا خاموش رہ جائے؟ اس کا درد اور انسانوں سے محبت اور یہ الہی ذمہ داری اسے خاموش نہیں رہنے دیتی. یاد رکھیں، انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ رہبر کو امت کا درد کتنا ہوتا ہے. وہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے. وہ امت کی سرزنش نہیں کرتا، صرف وہ امت کے ساتھ معاندانہ رویہ نہیں رکھتا، وہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس لیے وہ خون جگر پیتا ہے تاکہ امت راہ ہدایت پہ رہ جائے. وہ امت سے کوئی ذاتی مفاد نہیں رکھتا. اس سے بڑا اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام ہدایت میں جیسے آپ کو رہبر ملے، خدا کی قسم کسے ملے ہیں؟ میرا حسین وہ آخری جنگ، آخری مارکہ حق میں جب نکلے نا، کب نکلے؟ جب اکبر نہ رہے، قاسم نہ رہے، اون محمد نہ رہے. سن لینا یہ جملہ بڑا معنویت کا جملہ ہے. کوئی نہ رہا، حسین نکلے تو امام حسین تسلیم نہیں ہوئے جنگ کی. کہتے ہیں جب فرزند رسول جنگ کر رہا تھا نا، ایک فوج اشقیاء کا سپاہی آیا سامنے، امام حسین کے سامنے تلوار لہرائی. اب حیدر کرار کا بیٹا جیسے ہی امام نے تلوار اٹھائی ماری، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. روایت کے الفاظ ہے، خود یہ راوی ہے ملعون، کہ جیسے ہی امام نے تلوار اٹھائی، تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے چھوڑ دیں. کہا جاؤ، چھوڑا. امام نے کہا کربلا سے نکل جا، میرا مقصد تجھے مارنا نہیں. روایت کے الفاظ ہیں ماشاءاللہ، اہل درد، اہل معنی اور با معرفت مومنین تشریف فرما ہے. علماء سے پوچھ لیں، صرف عاشور کے دن سید الشہداء نے 3 خطبے دیے، 3 خطبے. جب تیسرا خطبہ میرے مولا حسین دے رہے تھے تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر، یعنی اتنی بڑی توہین امام کی. امام پلٹے تو سیدہ زینب ثانی زہرا نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ بار بار خطبے کیوں دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے یہ نہیں پلٹ رہے؟ سنیں گے؟ امام نے کہا نہیں چاہتا مجھے قتل کر کے ابدی جہنم پالے. حسین تو کتنا خیر خواہ ہے. کہہ دوں جملہ، جو حسین دشمنوں کے لیے اتنا خیر خواہ ہو وہ محبوں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ محبوں کے لیے کیا ہوگا؟ سنیں گے؟ آج 11 سفر ہے، ہر مومن جا رہے ہیں تو ایک ہی دعا کروا رہے، دعا کریں اگلے سال کربلا جائیں. خدا کی قسم کائنات میں یہ جاذبہ یہ خدا کا رکھا ہوا ہے، ورنہ لوگ تو سگا باپ نہیں یاد رکھ پاتے، نہیں رکھ پاتے. میں معذرت کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، جو کیفیت میری 23 اگست کو تھی آج نہیں، لیکن خدا کی قسم 1400 سال کے بعد جو کیفیت حسین کے لیے ہے، جو میرے مولا کے لیے، وہ کسی کے لیے نہیں. اللہ نے یہ چاہا، اللہ نے چاہا. اب آج مصائب طویل نہیں پڑتا، ایک بات کرتا ہوں جو ہر سال آپ سے عرض کرتا ہوں. آج 11 سفر ہے، شاید آپ متوجہ نہ ہوئے، معذرت چاہتا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں. 11 سفر کا دن گزر گیا. کہنا کیا چاہتا ہوں، 11 سفر کا دن گزر گیا تو اس کا معنی 1 مہینہ گزر گیا.
عاشور کو 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ۔ کہہ دوں جملہ اگر متوجہ ہو، کائنات میں کون سی ایسی بہن ہوگی کہ 9 بھائیوں کے لاشیں بے گورو کفن چھوڑ کر، آپ 11 سفر یہاں تشریف فرما ہیں، اب کہوں جملہ، اس بہن پہ کیا گزر رہی ہے جو بھائی کو بے گورو کفن چھوڑ کر کوفہ و شام کے بازاروں میں؟ ماہ سفر آل محمد کے لیے اسیری کا مہینہ، کہاں اسیری؟ شام نہیں، شام کا کہنا آسان ہے، آل محمد کے لیے شام کتنی مشکل ہے۔ چلے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو بیبیاں جا رہی ہیں اسیر ہو کر، ان کے درد کو سمجھنا ہے تو یہ واقعہ میں دہراتا ہوں اکثر، چونکہ میں نے سنا تو اسی وقت سے ذہن میں رہ گیا، دل و دماغ پہ اثر کر گیا۔ یہ اے پی ایس آرمی پبلک سکول کے بچے جب بے گناہ شہید ہو گئے تو آپ جانتے ہیں پوری قوم نے اس غم میں شریک ہو گئی، ایسا ہے یا نہیں؟ بلا تفریق مذہب و ملت پوری قوم نے غم منایا، ایسا ہی ہے۔ 1 سال کے بعد میں نے ٹی وی پر یہ دیکھا کہ ایک ماں سے انٹرویو لے رہی تھی صبح کے پروگرام میں ایک بچی، تو وہ نوجوان لڑکی تھی، اس نے ماں کو بلایا ہوا تھا، تعارف کروایا، تو اس کے بعد پہلا سوال یہ کیا ماں سے، بتائیں آپ کے غم کی کیفیت کیا ہے؟ 1 سال بعد سنیں گے، ماں نے روتے روتے کہا، بیٹا تو شادی شدہ نہیں؟ کہتی ہے نہیں۔ کہا اسی لیے تو نے سوال کر لیا، کبھی ماں سے اولاد کا غم نہ پوچھنا۔ اگلا جملہ سنیں گے، وہ ماں باتیں کر رہی تھی تو انٹرویو میں وہ سوال کیے جا رہے، میری بھی دلچسپی میں دیکھ رہا تھا، 3-4 سوال دل میں رہ گئے، اور واقعاً یہ سوال ہر درد دل رکھنے والے کے لیے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ ماں ہیں، پھر بھی آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے غم کی کیفیت اب کیا ہے؟ اس نے کہا اب میں آپ کو جواب دیتی ہوں۔ کہتی ہے جب میرے بچے شہید ہوا، میرا ایک بیٹا تھا، تو کہتی ہے مجھے سکون نہیں آتا تھا، پھر میری بیٹی شادی شدہ ہے، میرے داماد کے ساتھ ایک دن میرے گھر آئے اور مجھے بتائے بغیر میرے بیٹے کی ساری اشیاء چیزیں لے گئے، مثلا بیگ، جوتے، تصاویر لے گئے۔ ماں کہتی ہے چونکہ اب مجھے بچے کی کوئی نشانی گھر میں نظر نہیں آتی، تو یاد آتا ہے لیکن کم آتا ہے، چونکہ کوئی ایسی نشانی سامنے نہیں آتی۔ ایک ریزن اس نے یہ بتایا غم کم ہونے کا یا دل کو کسی حد تک سکون ملنے کا، دوسرا ریزن یہ بتایا کہ پورے پاکستان نے میرے ساتھ تعزیت کی، یہ لفظ میں تعزیت کہہ رہا ہوں، کہتی ہے پورا پاکستان میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو گویا پتا چلا اگر کوئی جانے والا بیٹا بھی ہو اور اس کی نشانی سامنے نہ آئے، اس کے استعمال کی کوئی شے سامنے نہ آئے، تو کسی حد تک انسان کو اپنا جانے والا کم یاد آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اب سوچو بطول زادیوں پہ کیا گزر رہی ہے، بھئی میں کیسے کہوں کیا گزر رہی ہے؟ کہہ دوں جملہ، ان بیبیوں کا غم کم کیسے ہو کہ جیسے ہی نظر اٹھاتی ہے تو کبھی اکبر کا سار، کبھی نوکے نیزہ پر قاسم کا سر، کبھی نوکے نیزہ پر حضرت عباس کا سر، اب جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی حسین کا سر۔ میں سوچتا ہوں ہر بی بی سر کو دیکھتی ہوگی اور گریہ کرتی ہوگی، اور بی بی کو وہ غم کبھی بھی نہ بھولے گا کہ ساتھ ساتھ سر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہر بی بی دیکھتی ہے اور روتی ہے اور نوحہ پڑتی ہے، لیکن سوچتا ہوں ان بیبیوں میں ایک بی بی کا غم سب سے الگ ہے۔ جانتے ہو کون ہے وہ؟ جس کا 6 ماہ کا، میں سوچتا ہوں حضرت رباب جب نوکے نیزہ پہ چھوٹا سا سر دیکھتی ہوگی تو رو کے کہتی ہوگی کاش مجھے کوئی تیرا سر دے دے، تیری عمر کے بچوں کے سار نوکے نیزہ پہ بلند نہیں کیے جاتے۔ اگر ماں کی یہ کیفیت ہے تو سوچے 4 سال کی بہن کیسے دیکھ رہی ہے۔
تعالی لعنت اللہ علی القوم سیعلم ای منقلب۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ شب جمعہ ہے پروردگار، ہم سب کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے منتظر ہیں، پروردگار ان کی قبور کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرما، ان کی لغزشوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت ان کے شامل حال فرما۔ پروردگار ہمارے امام آقا مولا ہمارے امور کے نگران ہمارے امام زمان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما، بحق محمد و آلہ۔